تعلیم فری ضرور ہے, معیاری نہیں ہے, اس لیے آپ کے بچے پلیس نہیں ہیں, ڈگریز لے کے گھوم رہے ہیں. اب گھر سے آن لائن ایک بچہ جو ہے 6 مہینے کا کورس کرنے کے بعد $400 کما رہا ہے, جو قریباً بن جاتا ہے 1.5 لاکھ سے اوپر. آپ 50-60 ہزار کی نوکری کے لیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ انٹرپرینور نہیں بننا, کاروبار نہیں کرنا, مالک نہیں بننا, کوئی فیلڈ چوز نہیں کرنی, ٹیچر بنیں گے کیونکہ اس میں پرکس ہیں, وہ آپ بھرتی کرتے کرتے یہاں تک لے آئے کہ اب آپ کی SCD اس لیول پہ پہنچ گئی کہ آپ دیکھیں نا, اگر 450 ارب میں سے 400 ارب ویسے ہی چلا جائے تو باقی 50 ارب میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن لائیں, کہ مسنگ فیسلٹیز ایڈریس کریں, کہ نئے ٹیچرز ریکروٹ کریں, کہ ٹیچرز کو ریوارڈ کریں, کہ انہیں اور انسینٹیوز دیں, کہ زیور تعلیم چلائیں, کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی سبسڈی دیں یا پے فار بیما. ایک بات ہم بڑے عرصے سے سنتے آئے کہ جس دن DC کا بچہ, جس دن MNA کا بچہ, جس دن وزیر کا بچہ سرکار کے اسکول میں جائے گا, اس دن سرکاری اسکول کا معیار تعلیم بدل جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ درست ہے بات؟ کہ میں اس سے اوور آل ایگری کرتا ہوں. اچھا, ایبسلیوٹلی, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو رول ماڈل ہونا چاہیے اور آپ کے اسکولس جن کے لیے آپ کام کریں ان پہ آپ کو ٹرسٹ بھی ہونا چاہیے. بٹ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ اگر پرائیویٹ ایجوکیشن افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ ایجوکیشن اس لیول پہ نہیں ہے, اس بچے کا کیا گناہ ہے, تو آپ اس کے اسٹینڈرڈ کو ریز کریں. میں 100% میرا اس پہ ایمان ہے, اور میرا یہ جو مجھے آنریبل CM نے کہا, میرا یہ ایم ہے کہ میں اپنی بیگم کو کہوں, اپنے فرینڈس کی بیگموں کو کہوں کہ آئیں جس مرضی سرکاری اسکول میں داخل کرائیں, اسکول آف ایکسلنس کے ماڈل پہ بھی جا رہے ہیں, بٹ ون بیٹل ایٹ اے ٹائم. 5 سال بعد رانا سکندر صاحب کے اپنے بچے سرکاری اسکول میں پڑھ سکیں گے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ میں اس سے جلدی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں کے اندر ایٹ لیسٹ انٹریکٹ کر کے بھیجنا شروع کروں گا, بیکاز اس میں تعلیم ایک اسپیکٹ ہے اور عاجزی دوسرا. میرے بچے اسپوائلڈ بھی نہیں ہونے چاہیے, انہیں جس طرح میں ہوں. میں جب گاؤں جاتا تھا تو جب میرے ڈرائیور ہے تب میرا بیسٹ بڈی تھا, اس کے ساتھ میں نکل جاتا تھا. زندگی میں کبھی یہ تفریق نہیں کی کہ امیر اور غریب کون ہے, اسے اس نظر سے نہیں دیکھا. تو اگر میرے پاس وہ موقع نہ آتے, میں نہ سرکاری اسکولوں میں جا کے ٹیوشن لیتا, تو شاید میں وہاں تک نہ پہنچتا. تو اس اسپیکٹ میں بٹ یس, ایگرینگ ود یور پوائنٹ آف ویو. 5 سال بعد کوشش تو میری ہے 2-3 سال بعد, بٹ 5 سال بعد تو انشاءاللہ. وزیر تعلیم کے بچے بھی سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کئی وزراء کے کئی بیوروکریٹس, جرنلسٹ. سب سے پہلے آپ کو ہماری بابی سے اجازت لینی پڑے گی, کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں. They will be very supportive. جب اسکول اچھا ہوگا, انوائرمنٹ اچھی ہوگی تو کیوں نہیں. تو یہ جو آپ نے پیپر کا بتانا شروع کر دیا کہ وہاں پہ بوٹی ہو رہی, وہاں پہ نقل ہو رہی ہے, اس سے یہ بھی ایک آرگومنٹ آیا کہ اگر وزیر تعلیم ہی یہ کہنا شروع کر دے گا تو پورے نظام میں تعلیم کے اوپر ہی سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں فرق بھائی, ایک یہ مجھے جب فیک انرولمنٹس میں نے پکڑی تو تب بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہ کریں, بدنامی ہوگی, اور غیر ملکی میڈیا اگر اسے اٹھا لے. سر بٹ دیکھیں نا, اگر آپ اپنے بچے کو میٹرک چیٹنگ سے کرا رہے ہیں, اگر اسے یونیورسٹی سے پہلے FA از انٹر کالج, آپ نے اسے کہا کہ تیرے نمبر لگ جان گے, کیا کرے گا وہ زندگی میں؟ اس لیے تو ڈگریز آدھی کام نہیں آ رہی. اس لیے یہ ضروری کمپوننٹ ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے, بٹ اس سے فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ کے بچے بغیر پڑھے پاس ہو رہے تھے, اب پڑھ کے. جب وہ پڑھے گا تبھی وہ بڑھے گا اس زندگی میں آگے. تعلیم کا محکمہ تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹرانسفرز, ان کا کیا کریں گے؟ اچھا بھائی, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے جینوئن ٹرانسفرز. میجورٹی اپلیکنٹس جو ہیں نا, ان کی ٹرانسفر ایشوز جینوئن ہوتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کو یہاں سے اگر 70-80-100 کلومیٹر دور پڑھانے جانا پڑے, پہلے جائیں اور پھر آئیں, تو ایک تو آپ کی فیول کاسٹ, دوسرا 100 کلومیٹر جانا اور 100 آنا, اس کے بعد آپ کا ذہن کتنا ایکٹیو ہوگا پڑھانے کے لیے. پھر فیمیلز, اب کسی کی شادی ہوگی, آپ نے ٹرانسفر کر دیا, آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ گاڈ فوربڈ طلاق ہوگی تو واپس بھی آنا. ان بچیوں کی لاہور سے وہ گئی سرگودا. اب سرگودا میں ایک بچی نے مجھے لکھا کہ میری اسے ڈیورس ہو گئی, میں اسی محلے میں جاتی ہوں اور وہ روز چھت پہ بیٹھ کے مجھے کہہ رہا ہوتا کہ پھر واپس آ گئی. تب یو ہیو ٹو بی سینسٹیو. فیمیلز, اور پھر کسی کے بیٹے کو ایشو ہو گیا, کوئی پریگننسی ہے, کوئی مسکیریج ہے, کوئی ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہی اپنی صحت کی وجہ سے, تو ان کے لیے سینسٹیو ہونا چاہیے. تو ہم نے جو ہارڈ شپ ہے, اور جینوئن ہارڈ شپ, یہ نہیں کہ کسی ڈاکٹر کا لیٹر لے آؤ, دیں گے انہیں ٹاپ کے 10 ہسپتال جہاں ان کا لیٹر لے کے آئیں. اسی طرح ڈفرینٹلی ایبل جو بچے ہیں. تو آئی میٹ دس فیمیل جو اپنی جیب سے اسکول کے کمروں میں کنٹریبیوٹ کرتی تھی, ڈفرینٹلی ایبل تھی. والد پنجاب میں یہاں جاب کرتے تھے, رہنے والے کسی اور صوبے کے تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی.
اب وہ بچی تب سے یہاں پھنسی ہوئی ہے اکیلی, وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے, اس سے اسکول جانے میں دقت ہے. آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا والد تو یہاں جاب کرتا ہے, تو ایک پالیسی بنا دیں ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے, انہیں چانس دیا کہ پورا سال ٹرانسفر ہوں گی, سال میں 2 دفعہ ٹرانسفر ونڈو کھولیں گے, تاکہ جس کی, اور آنیسٹلی 0 سفارش ہوگی. بیکاز جب پیسے چلتے ہیں, سفارش چلتی ہے, تو جو جینون ہے نا ان کے کام رہ جاتے ہیں. تو آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ سفارش کریں گے, آپ کے اپنے ایم این اے کرتے ہیں سر. میں نے جب یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ یا اس بچی کی ٹرانسفر کرا لیں یا اس بچی کو دیکھیں جس کے 3 بچے ہیں, اس بہن کو 100 کلومیٹر جانا پڑتا ہے, ان 3 بچوں کو اپنی والدہ کے پاس چھوڑتی ہے, کبھی سسٹر ان لا کے پاس چھوڑتی ہے, ان بچوں کا بھی حرج ہو رہا ہے. تو 70% تک لوگ سمجھ جاتے ہیں, بٹ 30% آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, میں تو آرڈر چاہیے, میرے حلقے میں بھی یہ ایشو ہے, میرے رشتہ داروں میں یہ ایشو ہے. بٹ سر یا تعلیم ٹھیک کر لو یا رشتہ دار دوست یا راضی کر لو, انہوں نے تو میں منا لاں گا, تعلیم ٹھیک کرنی.